ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا علی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ علی بہت معصوم اور نیک دل تھا، اور اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور ماں گھر میں ہی کھانے پکاتی اور گھر کا کام کرتی تھی۔ علی کا گاؤں بہت خوبصورت تھا، جہاں کے لوگ محنتی اور شریف تھے۔ گاؤں کے لوگ علی کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ہر وقت مسکراتا رہتا اور ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ علی کا معمول تھا کہ وہ ہر صبح جلدی اٹھتا، نماز پڑھتا اور اپنے والدین کے ساتھ کھیت میں کام کرنے جاتا۔ اس کے بعد وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور انہیں اپنی کتابوں سے کہانیاں سناتا۔ ایک دن علی کے والد نے علی کو کہا، بیٹا، آج ہم کھیت میں کام کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پورا دن وہاں محنت کرنی ہوگی۔ کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ علی نے خوشی خوشی جواب دیا، جی ابو، میں ضرور چلوں گا۔ علی اپنے والد کے ساتھ کھیت میں گیا اور سخت محنت کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت علی نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی کھیت کے قریب بیٹھا ہے اور بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ علی نے اپنے والد سے اجازت لی اور اس آدمی کے پاس چلا گیا۔ دادا جی، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا اب کچھ کھانا کھائیں گے؟ علی نے شفقت سے پوچھا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم بہت نیک دل ہو، ہاں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ علی نے اپنا کھانا اس ضعیف آدمی کو دے دیا اور خود بھوکا رہ گیا۔ اس کے والد نے یہ دیکھا اور علی کی نیکی پر فخر محسوس کیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئے تو علی کی ماں نے دیکھا کہ علی بہت تھکا ہوا اور بھوکا ہے۔ علی، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ علی نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا، تمہاری نیکی اور اخلاص کی کوئی قیمت نہیں، خدا تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ کچھ دنوں بعد علی کے والد نے دیکھا کہ ان کے کھیت میں ایک جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اس پانی کی بدولت ان کی زمین زرخیز ہو گئی اور فصلیں خوب بڑھنے لگیں۔ اس طرح علی کے والدین کی محنت کا صلہ انہیں مل گیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ علی کی نیکی اور اخلاص کی کہانی سنتے رہے اور سب نے اسے دعا دی۔ علی نے ثابت کیا کہ نیکی کا اجر ہمیشہ ملتا ہے اور خدا ہر نیک عمل کا صلہ دیتا ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور علی کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا میلہ لگایا گیا جہاں دور دور سے لوگ آئے تھے۔ علی بھی اپنے والدین کے ساتھ میلے میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی ماں اسے تلاش کر رہی تھی اور بہت پریشان تھی۔ علی نے فوراً بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور تھوڑی دیر بعد اسے ایک جھولے کے پاس روتا ہوا پایا۔ علی نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کی ماں کے پاس لے گیا۔ بچے کی ماں نے علی کو دعا دی اور کہا، بیٹا، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تمہاری نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اسی میلے میں ایک تاجر، جو کہ بہت امیر اور دل کا اچھا تھا، علی کی نیکی کے قصے سن رہا تھا۔ اس نے علی کو بلایا اور کہا، بیٹا، تمہاری نیکی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شہر چلو اور وہاں پڑھائی کرو، میں تمہاری تعلیم کا سارا خرچ اٹھاؤں گا۔ علی کے والدین نے تاجر کی بات سنی اور خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کیا۔ علی شہر گیا اور وہاں اس نے دل لگا کر پڑھائی کی۔ وہ دن رات محنت کرتا اور اپنی نیکیوں کو یاد رکھتا۔ کچھ سالوں بعد علی ایک بڑا عالم اور نیک انسان بن گیا۔ اس نے اپنے علم سے لوگوں کی خدمت کی اور گاؤں واپس آ کر اپنے والدین کی مدد کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ علی کی عزت کرتے اور اس کی مثال دیتے۔ یوں علی کی نیکی اور اخلاص نے نہ صرف اس کے والدین کو بلکہ پورے گاؤں کو بھی خوشحال کر دیا۔ گاؤں والے ہمیشہ کہتے تھے، اخلاص کا انعام کبھی ضائع نہیں ہوتا۔